بدھ کے روز مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں نارتھ امریکن انٹرنیشنل آٹو شو میں صدر جو بائیڈن نے، جو خود کو کار گائے کہتے ہیں، ایک الیکٹرک کیڈیلیک SUV کی ٹیسٹ ڈرائیو کی۔ انہیں امریکی کمپنیز کی تیار کردہ گاڑیوں کے تازہ ترین گرین ماڈلز یعنی ماحول دوست ٹیکنالوجی پر مبنی ماڈلز دکھائے گئے، اور صدر نے 35 ریاستوں میں الیکٹرک گاڑیاں چارج کرنے والے اسٹیشنز کا ایک نیٹ ورک بنانے کے لیے $90 کروڑ کا اعلان کیا۔ آپ سب 5 لاکھ چارجنگ اسٹیشنوں کے نیٹ ورک کا حصہ بننے جا رہے ہیں، پورے ملک میں پھیلے 5 لاکھ اسٹیشنز۔ یہ فنڈنگ ان $7.5 ارب کا حصہ ہے جو سن 2021 کے بائی پارٹیزن انفراسٹرکچر لا کے تحت EV چارجز کے نیشنل نیٹ ورک کی تعمیر کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ اس قانون میں $7 ارب الیکٹرک بیٹری کی تیاری کے لیے ضروری معدنیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اور $10 ارب کلین ٹرانزٹ اور اسکول بسوں کے لیے شامل ہیں۔ صدر بائیڈن نے حال ہی میں قانون سازی کی دیگر کامیابیوں پر بھی روشنی ڈالی، جن میں افراط زر میں کمی کا ایکٹ شامل ہے جو EV سپلائی چین کو مضبوط کرتا ہے، اور چپس اور سائنس ایکٹ جو ملک کے اندر سیمی کنڈکٹر کی تیاری کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنی سبقت کھونے کا خطرہ ہے، اور چین اور باقی دنیا ہمارے برابر پہنچنے کو ہے۔ توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی سن 2022 کی گلوبل الیکٹرانک وہیکل آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق دراصل یہ امریکہ ہے جو چین اور بہت سے یورپی ممالک سے پیچھے ہے۔ امریکہ کو ان ممالک کے برابر پہنچنے کے لیے وفاقی فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ لوگ اس وقت تک الیکٹرک گاڑیاں خریدنے سے ہچکچاتے ہیں جب تک کہ انہیں یقین نہ ہو جائے کہ چارجنگ کے لیے نیٹ ورک دستیاب ہے، خاص طور پر جب وہ گھر سے دور طویل فاصلے کے سفر پر ہوں۔ اسی طرح کمپنیاں چارجنگ نیٹ ورک کی تعمیر میں اس وقت تک سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتی جب تک کہ انہیں طلب نظر نہ آئے۔ حالانکہ سن 2021 میں امریکہ میں الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت دگنی سے بھی زیادہ ہو کر 6,30,000 ہو گئی تھی، یورپ میں فروخت 65% بڑھ کر 23 لاکھ ہو گئی، چین میں یہ فروخت تقریباً 3 گنا بڑھی اور 33 لاکھ ہو گئی، جو کل عالمی فروخت کا نصف ہے۔ افراط زر میں کمی کے قانون کے تحت امریکی ساختہ الیکٹرک کاریں خریدنے والے امریکی 7,500 تک فیڈرل ٹیکس کریڈٹ وصول کر سکتے ہیں، لیکن 50 غیر ملکی ماڈلز کے لیے دیے جانے والے ٹیکس کریڈٹ ختم ہو جائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کا سمجھوتا ہے۔ ہم امریکی مینوفیکچرنگ کی اور امریکی آٹو انڈسٹری کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماحولیات سے متعلق اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں خریدیں۔ بائیڈن انتظامیہ کو ایک ایسے وقت میں ان اہداف میں توازن لانا ہوگا جب وہ ملک میں پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کو کم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ خالد حمید، وائس آف امریکہ۔